بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ ان میں سے ایک حق فرمایا اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ چلنا۔ اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک فرمایا امرنا، ایک چیز جس کا ہمیں حکم دیا، فرمایا واتباع الجنائز، کہ جنازوں کے ساتھ چلنا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ میں شرکت کرنا، یہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر ہم بات کریں نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، فرمایا کہ لہو قیرات، اس کے لیے 1 قیرات اجر ملے گا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ بھی پڑھے اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلے اور پھر قبرستان تک جائے، تدفین میں شریک رہے، ارشاد فرمایا لہو قیراتان، اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ قیرات کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی مقدار کتنا ہے، کتنا اجر ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 قیرات کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو گویا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہ پھر اس جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور تدفین تک ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے 2 احد پہاڑ کے برابر اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے ایک کام کرے، صرف جنازہ پڑھے اور پھر اپنی کسی ضرورت کے تحت چلا جائے، تب بھی اس کے لیے 1 قیرات اجر ضرور ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے والے تھے، جب انہوں نے اس روایت کو سنا تو افسوس کرنے لگے، فرمانے لگے افسوس کہ ہم نے کتنے قیرات ضائع کر دیے۔ مطلب یہ تھا کہ نماز جنازہ پڑھ سکتے تھے لیکن ہم نے نماز جنازہ چھوڑ دیا، اس کی اتنا زیادہ فضیلت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنا زیادہ نیک اعمال کی رغبت رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، اور ان کے اندر کتنا جذبہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ فضیلت والے اور نیک اعمال کرنے والے بن جائیں۔ تو اس فضیلت میں جو ایک اور اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمانا و احتسابا، یہ ایک زبردست شرط لگائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانا و احتسابا، تمہیں یہ اجر اس وقت ملے گا جب تم ایمان کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ دونوں کام کرو گے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو تمام اعمال کی روح اور جان ہے، کہ ہر عمل میں اس جذبے کو دیکھا جائے کہ اس میں ایمان بھی ہو اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ بھی ہو اور ثواب کی امید بھی ہو۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم جنازہ اس نیت سے پڑھیں یا میت کے ساتھ اس نیت سے جائیں کہ ہمارا تعلق ہے، ہمارا معاشرہ کیا کہے گا اگر میں نہیں جاؤں گا، یا رسمی طور پر رواجی طور پر چلا جائے، تو ظاہر ہے کہ جو ایک عمل کی روح ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تدفین تک شامل رہنے کی ارشاد فرمائی۔
تو اب اگر ہم بات کریں کہ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا بہت زیادہ باعث فضیلت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، البتہ جس میت کے لیے جنازہ ادا کیا جا رہا ہے اس میت کے لیے بھی بہت زیادہ ایک بخشش کا سامان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریک ہو رہے ہیں، تو جتنا زیادہ لوگ شریک ہوں گے میت کے لیے اتنا زیادہ بخشش کا سامان ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 100 آدمی شرکت کر لیں اور وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، رحمت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر مزید شفقت کی، ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں اور وہ 40 آدمی ایسے ہوں، فرمایا کہ جو پکے مومن ہوں، لا تشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتے ہوں، فرمایا کہ ایسے لوگ اگر شریک ہو جائیں اور وہ اللہ سے میت کے حق میں دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح جنازہ پڑھنے والوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اجر میں بے شمار اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح جو میت ہے اس کے جنازے میں جتنا مسلمان شریک ہوتے ہیں، تو جو مسلمان شریک ہیں ان کی تعداد جتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ میت کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ تعداد کے ساتھ ساتھ میت کی بخشش کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، بلکہ اگر جو مسلمان جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے پھر فوت ہو جاتا ہے، اس کے ظاہر ہے کہ جاننے والے، تعلق والے، آس پاس کے لوگ اگر وہ اس کے حق میں اچھی گواہی دیں تو یہ بھی اس کے لیے، میت کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا کہ اس کی تعریف کی فوت ہونے والے کی کہ اچھا آدمی تھا، فوت ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ برا آدمی تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی اور جہنم واجب ہو گئی۔ فرمایا کہ انتم شہداء للہ، کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، کہ تم میں سے اکثر لوگوں کی جو رائے ہوگی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کسی کے بارے میں، فوت ہونے والے کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے تو یہ اس کے لیے امید کی جا سکتی ہے کہ جنت کا سامان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا آدمی تھا، بری زندگی گزار کر گیا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں اگر یہ کہیں، برے الفاظ سے یاد کریں، تو یہ خطرہ ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے گواہ بن رہے ہیں۔ تو جس طرح جنازے میں شرکت کرنا اور اسی طرح شریک ہونے والوں کے لیے فائدہ مند ہونا، میت کے لیے فائدہ مند ہونا، اور شرکاء کی گواہی میت کے حق میں فائدہ مند ہے، اسی طرح جنازے کے کچھ آداب بھی ہیں، چند مسائل بھی ہیں جس کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو جنازے کے جو فرائض ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنازے کے 2 فرائض ہیں۔ پہلا فرض قیام کرنا، کھڑا ہونا، یہ جنازے کا فرض ہے۔ جنازے میں دوسرا فرض وہ 4 تکبیرات کہنا۔ اب جب نماز جنازہ ادا کر لی جاتی ہے، اب شریعت کی طرف سے کیا آداب ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنازہ پڑھ لو تو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو جلدی سے تم قبرستان کی طرف، اس کے مقام کی طرف لے جاؤ۔ پھر اس کی حکمت بیان فرمائی کہ ان تک خیرن، اگر وہ نیک ہوگا،
اچھا آدمی ہوگا تو فرمایا کہ وہ جلدی اپنے اچھے ٹھکانے کی طرف پہنچ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ برا آدمی ہوگا تو جلدی اپنے ٹھکانے کی طرف پہنچ جائے گا، یعنی کہ تم اپنے کندھوں پر زیادہ دیر اس کا بوجھ نہ رکھو۔ یہ ایک ادب سکھلایا۔ تو جنازے کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ میت کو تیزی سے لے جایا جائے قبرستان کی طرف۔ تیزی کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ تیزی سے دوڑ لگائی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چال کو ڈھیلا نہ کیا جائے، سست روی سے نہ چلا جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اپنی چال کو رکھا جائے۔ تو اس طریقے سے جب میت کو لے کر چلیں تو یہ بھی آداب میں سے ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہے کہ ایک بلند آواز سے کہا جاتا ہے کلمہ شہادت، اور ساتھ لوگ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ میت کو ساتھ لے کر جائیں، جب میت کو آپ کندھا دے کر جا رہے ہیں تو اس وقت بلند آواز سے ذکر کرنا بھی منع کیا ہے۔ تو اب اس وقت کیا کیا جائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت خاموشی کے ساتھ مراقبہ کیا جائے اس بات کا کہ آج یہ میت ہے، کل کو اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں۔ تو اس تصور کے ساتھ خاموشی سے جب آپ میت کے ساتھ چلیں گے، اس کو کندھا دیں گے، تو انسان کی اپنی جو ہے آخرت، اس کو اپنی آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور اس کے سامنے موت کا منظر آئے گا تو اس کو ذاتی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر جب آپ میت کو لے کر چلیں تو قبرستان پہنچیں، تو ایک ادب یہ ہے کہ قبرستان میں میت کو نیچے رکھنے سے پہلے جو لوگ ہیں وہ قبرستان میں قبر کے آس پاس قطعاً نہ بیٹھیں، بلکہ پہلے میت کو رکھا جائے پھر اس کے بعد بیٹھا جائے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ اور اس میں وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو کمزور ہوں، جو بوڑھے ہوں، شریعت نے ان پر سختی نہیں کی، ان کے لیے آسانی ہے کہ وہ اگر فوراً بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، انہیں اس بات کی اجازت ہے۔ تو جس طرح ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، مسائل اور آداب، تاکہ ہمارا وہ کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔